بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ پی ٹی آئی سے وابستہ ایک صحافی صابر شاکر جو اس وقت جلا وطن ہے یا خود ساختہ جلا وطنی میں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شیخ رشید نے عمران خان سے راہیں جدا کر لی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک بیان دے دیا ہے، ایک پورا انٹرویو ریکارڈ کرا دیا ہے شیخ رشید نے، اور شیخ رشید کا انٹرویو بہت جلد آئندہ 24 یا 48 گھنٹوں میں کسی ٹی وی چینل پہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس حوالے سے ہم نے کوئی تھوڑی سی تحقیق کیا، ٹی وی چینل کا نام تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ صداقت عباسی کی طرح انٹرویو آتا رہ جائے، تو اس لیے ہم ابھی اس ٹی وی چینل کا فی الحال نام نہیں لے رہے۔ لیکن انٹرویو ہو گیا ہے، اور عمران خان کے ساتھ وہ جو کہتے تھے نا، ڈٹ کے کھڑا ہوں اور آخری وقت تک کھڑا ہوں اور زندگی کی بازی ہار دوں گا اور جان قربان کر دوں گا اور اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تو لگتا یہ ہے کہ اکیلے انہوں نے کر دیا ہے معاملہ، عمران خان کو اکیلا کر دیا ہے۔ اور عمران خان صرف یہی اکیلے نہیں، اس کے بعد ایک دو ویڈیو اور بھی آنے والی ہیں، پھر اس کو پتہ چلے گا شاید فاروق حبیب کی آ گئی ہے، پھر پتہ چلے گا ایک اور بھی آ جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عوام جو ہیں ان ویڈیوز کے اوپر یقین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جو ویڈیوز بنانے والے ہیں، اگر ان کا یہ یقین ہے اس بات پہ کہ ان کی ان ویڈیوز کے ذریعے معاشرے پر کوئی اثر ہو رہا ہے، کوئی بھی پالیسی ساز، آپ کو پتہ ہے میں تو بہت شدید کرٹک ہوں، جو غلط کام کرتا ہے اس کا، میرے کوئی پارٹی نہیں ہے ٹو بینگ اے جرنلسٹ، میں صرف جرنلسٹ ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ آواز اور یہ ضمیر اور یہ کردار بکا ہوا نہیں ہے۔ تو جو نواز شریف غلط ہے جہاں اس کو تنقید، جہاں نواز زرداری صاحب غلط ہیں وہاں ان کو تنقید، جہاں عمران خان صاحب غلط ہیں ان کو تنقید، اور جو کا جس کا جتنا کام ٹھیک ہے اس کی اتنی تعریف، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم نہ کبھی زندگی میں کسی کے اسپوکس پرسن بنے ہیں، نہ کبھی رہے ہیں، اور نہ کبھی بنیں گے۔ تو یہ اگر کوئی عالی دماغ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی اس طرح کی حرکتوں سے کوئی معاشرے میں فرق پڑ رہا ہے، کوئی بہت بڑی قوم کی، اس ملک کی، اس دھرتی اماں جان کی، دھرتی ماں کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، تو بالکل کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں، قطعی طور پر کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک شخص کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ لاپتہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پہلے تو وہ ہمارے پریس کلب کی وہ مشہور سرخ کرسی کے اوپر نمودار ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ بازیاب ہو گیا۔ اب اسٹریٹجی دوسری آئی ہے، کیونکہ آپریشن کا پلان 1 بھی ہوتا ہے، پلان A B C D ہوتا ہے، تو اب یہ پلان B چل رہا ہے، اور پلان B میں یہ چل رہا ہے کہ جناب والا بندے کو اٹھایا، بندہ غائب ہو گیا، پتہ نہیں کدھر ہے، اس کے گھر والے ڈھونڈ رہے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہاں گیا، اچانک سامنے آتا ہے تو کبھی پتہ چلتا ہے جناب فلاں اینکر کے ٹی وی پروگرام میں جناب وہ اچانک چلتے وہاں پہنچ گئے ہیں، اور وہ بڑا حیران ہوتا ہے اینکر، لگتا ہے کہ سلمانی ٹوپی پہن کے کوئی اس کے گھر میں بندہ پہنچ جاتا ہے، تو واقعی وہ اس اینکر کا بھی بھٹا بیٹھ جاتا ہے، ستیہ ناس ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو اینکر اور اینکرنیاں جو ہیلی پیڈ سے اترے ہیں ٹی وی کی سکرین پر، تو ان کا حشر بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی محنت مشقت نہیں کی، کبھی نیوز روم کا ان کو پتہ نہیں ہے، خبر کی الف بے کا نہیں پتہ، رپورٹنگ کا الف بے کا نہیں پتہ نہیں کہاں سے پان چباتے نکلتے ہیں، اور اچانک آ کے کون ان کو ٹی وی کی سکرین پہ بٹھاتا ہے، اور وہ اپنی جعلی دانشوری کی بنیاد پر آگے آ جاتے ہیں۔ لیکن پھر جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو لاتے ہیں، جو بٹھاتے ہیں، وہ پھر خدمت بھی لیتے ہیں، وہ کام بھی لیتے ہیں، تو ان کو پھر جب ان کا اس طرح اچانک بندہ سامنے آتا ہے تو پھر اس کے بعد مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ہم نے اس طرح کے ایک اینکر کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھا، ابھی ایک اینکروں کا ایک اجتماع تھا کسی جگہ پہ، بہت سارے اینکرز بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اینکر صاحب کو منہ چھپانے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا، کھسیانی ہنسی ہنس رہے تھے پان چباتے، اور کسی سے آنکھیں ملانے کی بھی جرت اور جسارت نہیں کر رہے تھے۔ اب پتہ نہیں کون سا اینکر اس قربانی کا بکرا مزید بننے کے لیے تیار ہوا ہے، بہرحال مجھے پتہ ہے لیکن ابھی ہم بتائیں گے نہیں، تو آپ کے سامنے آ جائیں گا وہ صاحب بھی۔ سوال یہ ہے کہ شیخ رشید نے جیسا کہ یہ خبر دعویٰ کیا گیا ہے صابر شاکر کی طرف سے، شیخ رشید نے اگر انٹرویو دے دیا ہے تو شیخ رشید نے کیا کہا ہوگا؟ شیخ رشید نے وہی کہا ہوگا عمران خان جو ہے وہ بڑا غلط آدمی ہے، عمران خان کو میں جو سمجھنے میں پریشانی ہو گئی، عمران خان کے بارے میں جو باتیں کرتا رہا ہوں، میں بڑا بے وقوف تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی، اور بہرحال ظاہر ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر تو خیر ہر بندہ متحد ہے، یہ تو کوئی نہیں چاہتا کہ قومی سلامتی کو کوئی للکارے، اس بات کے اوپر تو بات ہے، لیکن جو شیخ رشید ابھی تک
یہی کہتے رہے ہیں کہ عمران خان نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو اب جو یہ کہیں گے کہ عمران خان نے غلط کام کیا ہے تو وہ کس زبان سے کہیں گے، وہ کتنے شرمندہ ہوں گے؟ ویسے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ شرمندہ ہوں، کیونکہ ماضی میں وہ کبھی شرمندہ ہوتے ہمیں نظر نہیں آئے۔ کبھی وہ مسلم نون کے حوالے سے وہ پپیاں جپیاں ڈالتے ہوئے ہمیں نظر آتے تھے نواز شریف کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وہ کبھی ہمیں مشرف کی کابینہ میں بھی نظر آئے، اور پھر اس کے بعد یہ ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ واری جامع صدقے جامع والا سارا کام تھا ان کا۔ تو ابھی فرزند راول پنڈی کیا گول کھلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ سامنے آ جائے گی صورتحال۔ اور اس کے بعد ایک یہاں سے بھی صفایا ہو جائے گا ایک اور بندے کا جو بہت بڑا قد کاٹ کا آدمی سمجھا جاتا ہے سیاسی میدان میں۔ تو عمران خان کے لیے تنہائیاں جو ہیں یقیناً مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور بھی بڑھیں گی، لیکن عمران خان کو ملنے والے لوگوں کا اور ان کے وکیلوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بڑی طاقت کے ساتھ، بڑے عزم کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی ان کو جھکائے جانے میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے، جسمانی طور پر بھی وہ فٹ ہیں، تو اور وہ کوئی بات اس طرح کم از کم جو کوئی ان کو کسی نے اگر کہا ہے کہ آپ جلا وطنی اختیار کر لیں، ملک سے چلے جائیں، تو وہ اس طرح کی کوئی بات بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ شیخ رشید کیا کہیں گے، اور میں نے آپ کو کچھ بتا دیا، جب آپ کے سامنے آئے گا تو وہی قصہ پٹا بیان، وہی باتیں دہرائی جائیں گی جو اس سے پہلے باقی لوگوں نے دہرائی ہیں، پریس کلب کی کرسی پہ بیٹھ کے جنہوں نے دہرائی ہیں، یا اس سے پہلے جو ایک شخص آپ کے سامنے اچانک جو ٹی وی کی سکرین پہ نمودار ہوا کسی کے گھر میں، تو اس نے جو باتیں کی ہیں سیم باتیں ہوں گی، لفظ کا کوئی فرق ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک بندے نے جیسے پرچی نکالی تو ہمارے ایک صحافی دوست نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک ہی پرچی کی فوٹو اسٹیٹ دی جاتی ہے کہ وہی جا کے پڑھ دیتے ہیں، کوئی تھوڑا سا آگے پیچھے ہونا چاہیے۔ لگتا ہے کہ اس بات کے بعد یا اس تنقید کے بعد یہ تھوڑا سا شاید پالیسی بدلی گئی ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے کافی اور بھی حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے، چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور لوگوں کو بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ قائل کرنے کی ضرورت ہے، یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ 9 مئی کو غلط ہوا تھا۔ یہ باور کرانے کی ضرورت ہے، یہ قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ 9 مئی کو ریاست کو للکارا گیا تھا، یہ باور کرانے کی ضرورت ہے، یہ قائل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جس طرح قائل کرانے والوں کے جو میڈیا مینیجرز ہیں، جس طرح قائل کرا رہے ہیں، وہ معاف کرنا، وہ قائل نہیں کرا رہے، وہ اپنی بھی جگہ گھسائی کرا رہے ہیں، اور اس ملک کی بھی جگہ گھسائی کرا رہے ہیں، سیاستدانوں کی بھی جگہ گھسائی کرا رہے ہیں، دنیا میں بھی اور عجیب سا تماشا بنا ہوا ہے۔ کسی سیانے سے وہ مشورہ کر لیں، جو لوگ جن کا کام ہے، اصل میں ہر بندے کا اپنا اپنا کام ہے، میڈیا کا کام ہے میڈیا مینجمنٹ کرنا، لیکن اچانک ایک آدمی جس کا ساری زندگی کا کام ہی اور ہے، اس کو پڑھائے کچھ اور گیا، لکھائے کچھ اور گیا، تو وہ جب میڈیا مینجمنٹ کرتا ہے تو پھر اس نے اسی طرح ہی کرنی ہے جس طرح کی میڈیا مینجمنٹ ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ سخت ناکامی ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، لیکن شیخ رشید کیا کہتے ہیں بہت ہی جلدی پتہ چل جائے گا آپ کو بھی اور ہمیں بھی، اور شیخ رشید کے بعد پھر فاروق حبیب کے بعد پھر ایک اور، لیکن کیا سوال پھر بھی وہی ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات کیوں نہیں ڈالی جا سکی؟ عمران خان کی مقبولیت اس بات پہ واقعی ختم ہو جانی چاہیے۔ کوئی ایک شخص، کوئی اگر بندہ ریاست کو للکارے، جی ایچ کے اوپر حملہ کرے، کرنل شیر کی مجسمے کو توڑے یا توڑوائے، پی اے ایف کے جہازوں کو توڑوائے، ان کا توڑے یا توڑوائے یا حملہ کرے، اس بندے سے اس دھرتی کے لوگوں کو اتنی نفرت ہونی چاہیے تھی کہ اس کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوتے، اس کے پاس کوئی نہ کھڑا ہوتا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ مصنوعی طریقے سے ڈرا دھمکا کے، لاپتہ کر کے، غائب کر کے، اس طرح کے انداز میں جو چیزیں کی جا رہی ہیں اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے، اور میری ماں کو، میری دھرتی ماں کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہی دعوت فکر ہے۔ اللہ نگہبان۔